قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہم نے بات کر لی۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا، اور آپ خود بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ حضور جب مکہ سے نکلتے ہیں تو آپ کے آخری الفاظ یہی تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ۔ آپ مکہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کر آپ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، بے شک اللہ کی زمین میں سب سے بہترین خیر والا ٹکڑا یہی ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب جگہ بھی یہی ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ مجھے نکالا گیا ہے، میں خود سے نہیں جا رہا، مجھے نکالا گیا ہے، اور یہ جگہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب۔ ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ، یہاں لفظ ہیں احب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب جگہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکالا گیا، دھتکارا گیا، آپ کو ٹھکرایا گیا، اور مدینہ والوں نے اللہ کے رسول کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، آپ کو محبت دی، آپ کو عزت دی، آپ کو پروٹوکول دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد 10 سال آپ کی زندگی ہے، کبھی آپ نے مکہ کو یاد نہیں کیا، اور کبھی آپ نے مکہ جانے کا اظہار نہیں کیا۔ عمرہ وغیرہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اس چیز کا اظہار کہ ہم واپس چلے جائیں اور ہم اپنی واپس محلوں میں چلے جائیں، اس چیز کا اظہار اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اور جب فتح مکہ ہوئی اور چند صحابہ کرام مدینہ والوں نے یہ بات کی کہ لگتا ہے اب اللہ کے رسول مکہ واپس چلے جائیں گے، تب بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ مجھے مکہ والوں نے ٹھکرایا، تم لوگوں نے اپنایا، آج میں فاتح کی حیثیت سے آیا ہوں تو تمہیں چھوڑ کر یہاں آ جاؤں گا، میں اپنی ساری زندگی اب مدینہ میں گزاروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری آپ کی آرام گاہ بھی مدینہ میں ہے، اور قیامت تک آپ پھر مدینہ میں رہے، اور مدینہ سے ہی آپ اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے دوبارہ پھر مکہ والوں کو نہیں دیکھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی، اس کا دارالخلافہ، دارالحکومت ہمیشہ سے مدینہ رہا۔ یہی نہیں کہ صرف حضور نہیں آئے، ابو بکر بھی دوبارہ نہیں آئے، پھر عمر بھی دوبارہ نہیں آئے، عثمان بھی دوبارہ مکہ نہیں آئے، علی بھی دوبارہ مکہ نہیں آئے، حضرت علی کوفہ چلے گئے، مکہ نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کوفہ میں، بصرہ میں حکومت ہماری رہی ہے، لیکن مکہ کبھی بھی دارالحکومت نہیں رہا خلافت کا۔ اس کی وجہ ان لوگوں کا اللہ کے رسول کو دھتکارنا تھا۔ اللہ نے پھر دوبارہ ان کو عروج نہیں دیا۔ میں جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے لوگوں کے سینس میں بات کو سمجھنا ہے۔ بیت اللہ اپنی جگہ ویسے ہی ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی۔ 360 بت پڑے ہیں، اس کی شان پھر بھی ویسی کی ویسی۔ ہم لوگوں کے رویے کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس قوم کو عروج نہیں دیا، اور اپنے نبی کو دوبارہ اللہ پھر اس جگہ پر نہیں لے کر آئے، آباد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اب مدینہ ہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، اہل علم کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ وہ چلے جائیں تو پھر خیر و برکات بھی چلی جاتی ہے۔ جو دائی سعدیہ حلیمہ سعدیہ کو برکات حاصل ہوئی تھی نا، آپ اندازہ کریں مکہ والے کتنی بڑی خیر و برکات سے محروم ہو گئے تھے، صرف ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں. نکلتے ہوئے حضور کا یہ ایک خطبہ ہے جو آپ نے ہجرت کے وقت میں پڑھا تھا. الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا جب میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہم اعنی علی حول الدنیا، اللہ مجھے دنیا کے حالات پر میری مدد فرما. وبوائق الدہر ومصائب اللیال والایام، دن اور رات کے جو مصائب ہیں. اللہم اصحبنی فی سفری، اللہ اس سفر میں میرا صاحب بن جا، میرا ساتھی بن جا. واخلفنی فی اہلی، اور میرے اہل و عیال جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا محافظ بن جا. حضور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، یعنی آپ کی بیوی اور آپ کے بچے پیچھے ہی ہیں، حضرت ابو بکر کے بیوی بچے بھی پیچھے ہی ہیں. یہ دونوں بندے اکٹھے نکلے ہیں. جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے 3 افراد کو بھیجا مدینہ. حضرت ابو رافع تھے، زید بن ثابت تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ سے ابو بکر کی فیملی اور میری فیملی کو لے آؤ. تو جیسے مکہ سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ دونوں اکٹھے گئے، ان کی جو فیملیاں ہیں وہ بھی دونوں اکٹھی ہجرت کرتی ہیں. حضور کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ ام کلثوم اور آپ کی بیوی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، اور دوسری طرف حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان اور ان کے بھائی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر. یہ سارے لوگ اکٹھے ہجرت کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے حضور اور ابو بکر اکٹھے ہجرت کرتے ہیں اور ان کی فیملیز دونوں اکٹھی ہجرت کرتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو اعزاز بخشا ہے. وبارک لی فیما رزقتنی، اللہ تو نے جو مجھے دیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما. یہ سارا ایک پورا خطبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کا ترجمہ ہے. حضور جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو آپ مکہ سے نکلتے کر مدینہ کے راستے پر نہیں جاتے، آپ نیچے شمال کی طرف یمن کے راستے کی طرف نکلتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ مکہ ہے، یہ اوپر مدینہ ہے. مکہ سے شمال کی طرف آپ نے جانا تھا، مدینہ کی طرف. حضور مکہ سے جنوب کی طرف نکلے، جنوب کی طرف نیچے، اور وہاں پر پہاڑ ہے جبل سور، اس کے اندر ایک غار ہے، غار سور. حضور نے مدینہ جانے کی بجائے غار سور کا رخ کیا، غار سور میں چلے گئے. اور اس کی وجہ کہ جب ڈھونڈنے کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ اس راستے کی طرف آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کدھر جا رہے ہیں، مدینہ. وہ اس راستے پر ڈھونڈیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں چلے گئے. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے جانا ملتان ہو اور آپ اکاڑے والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ڈھونڈنے والا آپ کو ملتان روڈ پر ڈھونڈ رہا ہے اور آپ اکاڑا روڈ پر 3 دن اور 3 راتیں. اللہ کے رسول ادھر چھپے ہوئے غار سور میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی. ہم آگے غار سور دیکھتے. اچھا، اس راستے کو آپ سمجھیں ذرا. یہ والا جو راستہ ہے ہلکا آپ کو لائن میں نظر آ رہا ہے، یہ مدینہ کا اصل راستہ ہے. اللہ کے رسول اس راستے سے نہیں گئے. اسپیشل بندہ اللہ کے رسول نے ہائر کیا ہے. حضرت ابو بکر سے کہا تھا، عبداللہ بن ارقط مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے اس کو ہائر کیا، یہ ہمیں راستہ بتائے گا. اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر یہ تو مشرک ہے، بندہ اعتماد والا ہے. کہا جی اللہ کے رسول بندہ اعتماد والا ہے، یہ ہمارا کام کر دے گا. تو حضور نے اس کو اپنے ساتھ رکھا. تو یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر کوئی غیر مسلم کوئی ایسا کام آپ کو دے رہا ہے جو مسلمان نہیں دے رہا تو آپ اس کی خدمات لے سکتے ہیں. یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک مشرک کی خدمات لی ہیں اور اس کو اس کا معاوضہ دیا ہے. تو اللہ کے رسول اس راستے سے گئے. یہ جو آپ کو زگ زیگ نظر آ رہا ہے، یہ والا راستہ حضور نے اپنایا مدینہ جانے کے لیے. یعنی سارا راستہ حضور نے اپنے آپ کو حفاظت کے مکمل اقدامات کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کو جو وائٹ والا، یہ گرین والا راستہ نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اور یہ وائٹ والا جو ہے یہ اصل راستہ ہے مدینہ کا. یہ غار سور ہے، یہ راستہ جا رہا ہے اوپر.
روایات بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو حضرت ابوبکر نے آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور اوپر غار میں لے گئے. یہ غار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا اس کا منہ ہے اور یہ نیچے کی طرف ہے، ڈھلوان ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہے. اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو نیچے کی طرف جانا پڑتا ہے. یہ غار ہے. سامنے آپ کو خانہ کعبہ مکہ ٹاور نظر آتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں پہنچے تو آپ کے ساتھ صرف ابوبکر تھے. تو حضرت ابوبکر نے کہا آپ رکیں، میں اندر سے ذرا صفائی کر دوں. حضرت ابوبکر اندر گئے، اپنے کپڑے سے صفائی کی اور جہاں پہ کوئی سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کر دیا اپنے کپڑے سے، اور پھر ایک دو جگہ پر سوراخ باقی تھے وہاں پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا. حضور آپ کے جو گود ہے وہاں پر سر رکھ کے اللہ کے رسول لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی. حضرت ابوبکر کے پاؤں پر کسی چیز نے ڈس لیا. فلودغ ابو بکر، کہا جاتا ہے سانپ کا لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، یہاں پر روایت میں لفظ ہے کسی چیز نے ڈس لیا، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ولم یتحرک، کوئی حرکت نہیں کی، مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، کہ کہیں اللہ کے رسول اٹھ نہ جائیں، کوئی حرکت بھی نہیں کر رہے اور برداشت کر رہے ہیں. فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ، تو درد سے جب آنسو نکلے تو اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑے. حضور اٹھے، حضور نے کہا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ پھر فرمایا اللہ کے رسول فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کسی چیز نے ڈس لیا ہے. حضور نے اپنا لعاب نکال کر پھر آپ نے اس جگہ پر لگایا اور فرماتے ہیں کہ ان کا جو درد ہے وہ وہاں سے چلا گیا. یہ روایت عام طور پر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، معروف بھی ہے، مشہور ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غار کے سر پر پہنچ جاتے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے مشرکین آپ کا انعام لگا دیتے ہیں آپ کے سر پر، 100 اونٹ اللہ کے رسول کے، 100 اونٹ ابو بکر کے. لوگ پھر آپ کی جب تلاش میں نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا چلو اس طرف بھی جا کر دیکھتے ہیں، غار کی طرف جا کر دیکھتے. جب وہ بالکل غار کے منہ کی طرف پہنچے، منہ کے اوپر پہنچے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ڈر گئے اور فرماتے ہیں فرفعت رأسی فاذا انا باقدام القوم فقلت یا نبی اللہ، اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. ڈرنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسکت یا ابا بکر، ابو بکر خاموش رہیں، اثنان اللہ ثالثہما، جو دو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. پریشان نہیں ہونا. حضرت ابوبکر نا سارے راستے پریشان رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے. احادیث میں آتا ہے کہ کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں ابوبکر مجھے یہ کیا کر رہے ہو یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی آگے آتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر. حضور میں اپنی وجہ سے نہیں آ رہا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، کہ اگر کہیں سے کوئی تیر آئے گا تو مجھے لگ جائے، آپ کو نہ لگے. پورے راستے حضرت ابوبکر کو فکر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کر کے آپ کا یہ حساب. اسی تناظر میں سورۃ توبہ کی یہ آیات ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کافروں نے اللہ کے رسول کو نکال دیا اور وہ دو تھے جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب کہا نبی کے صاحب نے، نبی سے نہیں، جب نبی نے کہا اپنے صاحب سے یعنی ابو بکر سے، اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر کو یہاں صاحب کہا گیا ہے، صحابی کا لقب ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول منقول ہے والذی نفسی بیدی لتلک اللیلۃ خیر من آل عمر، ابو بکر کی یہ ایک رات عمر کی ساری آل و عیال سے بہتر ہے. ایک روایت وہ بھی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے حضور یہ جو آپ کو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نیکیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیادہ خوش نہیں ہوئی. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں تو سمجھی تھی آپ میرے بابا کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے حضرت عمر کا نام لے دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات جو میرے ساتھ غار ثور میں گزری ہے وہ ایک طرف. عمر کا اس کے ساتھ کون سا مقابلہ ہے؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے ایک دن ابو بکر کا اور ایک رات ابو بکر کی عمر کے ساری زندگی کے دنوں اور ساری زندگی کی راتوں پر بھاری ہیں. رات غار ثور کی اور دن کہا کرتے تھے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور لوگ مرتد ہو رہے تھے، حضرت ابو بکر نے جہاد کا کہا، ہم میں سے کوئی نہیں مان رہا تھا جہاد کے لیے، اکیلے ابو بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اگر یہ اللہ کے رسول کو ایک تسمہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے اور اب نہیں دے رہے، میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن جو ابو بکر کا شرح صدر تھا، اس کا جو کانفیڈنس تھا، اس کا جو اعتماد تھا، وہ دن میرے سارے دنوں پر بھاری ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں. مسند احمد میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب یہ غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے مکڑی کو حکم دیا اور مکڑی نے وہاں پر جالا بنایا. فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا. فَقَالُوا لَوْ دَخَلَهَا، انہوں نے کہا اگر اس غار میں گئے ہوتے، لم یکن نسج العنکبوت علی بابہ، تو یہاں پر یہ جو مکڑی کا جالا ہے وہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ آپ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ وہاں پر جالا بنے. فَمَكَثَ فِي 3 لیال، 3 راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ رہتے ہیں. اب یہ 3 راتیں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ حضور حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابو بکر. یہ جو عبداللہ بن ابو بکر ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ بکریاں چراتے ہیں، سارا دن مکہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، اور رات کو بکریاں چراتے چراتے غار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو بکری کا دودھ بھی پلاتے ہیں اور سارے دن کی خبریں بھی دیتے ہیں کہ مشرکین آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ڈیوٹی تھی حضرت عبداللہ بن ابو بکر کی. سیدہ اسماء بنت ابو بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، ان کی ڈیوٹی تھی یہ کھانا تیار کرتی تھیں، اور کھانا تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتی تھی. اسی طرح یہ عامر بن فہیرہ، یہ بھی آپ کا غلام تھا، یہ بھی آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. تو یہ غلام بھی حضرت ابو بکر کا تھا. اس ہجرت کے وقت میں سارے جو اہتمام ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. جو اونٹنیاں ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر کی ہیں. اور ابو جہل کو آپ دیکھیں، ابو جہل نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا نا، تو پوچھنے لگا کہ کدھر ہیں محمد؟ تو حضرت علی نے کہا مجھے نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کدھر گیا ابو جہل؟ سیدہ ابو بکر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کے دروازے پر دستک دی، سیدہ اسماء باہر آئیں، تو کہنے لگے ابو بکر کدھر ہے؟ یعنی اس کو بھی اتنی سینس تھی کہ محمد کس کے ساتھ گئے ہوں گے؟ ابو بکر کے ساتھ گئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. گیا سیدہ اسماء سے پوچھنے لگا ابو بکر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. غصے میں تھا، ادھر بھی نہ ملے ادھر بھی نہ ملے، تو تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو. ابو بکر کی بیٹیوں نے تھپڑ بھی کھائے ہجرت کے موقع پر سارا. اور آپ نے وہ بھی واقعہ سنا، جتنا پیسہ تھا جتنا مال تھا ابو بکر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اور آپ کے والد ابو قحافہ پوچھتے ہیں سیدہ اسماء سے ابو بکر نے گھر بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ نابینا تھے. سیدہ اسماء نے چند کنکر لیے اور لے کر اس کے اوپر کپڑا رکھ کر اپنے ابا کا ہاتھ لگوا دیا، کہا نہیں نہیں گھر میں کچھ چھوڑ کر گئے ہیں ابو بکر. سارا مال بھی ابو بکر لے گئے، اور اسی مال سے حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی تھی اس کے پیسے دیے تھے. تو یہ ہجرت کا جو سارا سفر ہے، اس سارے سفر کا اہتمام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی فیملی نے کیا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم کردار ہے یہاں پر. ایک جب 3 راتیں 3 دن غار ثور میں گزار کر یہ وہاں سے نکلے نا، تو حضرت اسماء کھانا جو تھا وہ پیک کر رہی تھیں اللہ کے رسول کے لیے ساتھ دینے کے لیے. اس کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو حضرت
سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو پٹکا تھا، دوپٹہ کہہ لیں یا کوئی چیز کہہ لیں، اس کو پھاڑا، دو حصے کیا، آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھے سے اس کھانے کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. تو وہاں سے حضرت اسماء کا نام پڑا ذات النطاقین، یہ ان کا لقب ہے سیدہ اسماء کا، یہ بھی ان کی خدمات ہیں. حضور وہاں سے نکلتے ہیں، جو میں نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ اس راستے سے محفوظ طریقے، یہ تین لوگ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور عبداللہ بن ارقط ہے جو آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں. حضور جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی شخص آ رہا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھبرا گئے، یا رسول اللہ اتینا، اللہ کے رسول ہم پکڑے گئے، کوئی آ رہا ہے پیچھے سے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے دعا کی تو سراقہ بن مالک جو کہ اس وقت مشرک تھے، انعام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے، ان کا جو گھوڑا تھا یہ اس سے گرے، اور انہوں نے پھر اپنی فال نکالی، تیر نکالے، دیکھا کہ میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں. تیر میں آیا کہ نہ جاؤ، کہتے پھر مجھے لالچ تھی، 100 اونٹ تھے، 200 اونٹ تھے، میں نے پھر گھوڑا آگے دوڑایا. جب میں قریب گیا تو میرے گھوڑے کے اگلے جو پاؤں ہیں وہ زمین میں دھنس گئے. اب جب زمین میں دھنس گئے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اب کوئی الگ ہی چیز ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کہتے پھر انہوں نے اللہ کے رسول کو آواز دی اور کہا حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرا اونٹ باہر آ جائے، گھوڑا باہر آ جائے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو صحیح سلامت کر دیا، باہر آ گیا. اب یہ جو ہے سراقہ بن مالک، کیونکہ یہ کرامت دیکھ لی انہوں نے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور یہ آپ میرا گھوڑا جو ہے بطور ہدیہ لے لیں. آپ نے نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارا ہدیہ نہیں چاہیے. پھر کہنے لگے کہ مجھے نا امان لکھ دیجئے، کبھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فتح دے تو آپ نے نا مجھے کچھ نہیں کہنا، امان لکھ دیں، تحریر کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان لکھوائی اور امان لکھ کر سراقہ بن مالک کو دے دی. یہ امان فتح مکہ والا دن سراقہ بن مالک لے کر آئے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آ کر وہ تحریر دکھائی، اللہ کے رسول دیکھیں مجھے آپ کی طرف سے امان ہے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا سراقہ کیسا وہ دن ہوگا جب تجھے اللہ فارس کے کنگن پہنائے گا، سونے کے کنگن تجھے. ابھی حالانکہ سراقہ مسلمان نہیں ہے، آپ نے بشارت دے دی ان کو. یہ مسلمان ہوئے فتح مکہ والے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فارس سے سامان آیا، مال غنیمت آیا، تو حضرت عمر نے وہ جو کنگن تھے سراقہ جو اس کے بادشاہ کے کسریٰ کے، ان کو الگ کیا اور سراقہ بن مالک کو بلایا اور بلا کر اس کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے. سونا حرام ہے نا مردوں پر، یہ صرف انہوں نے ایک مرتبہ پہنائے تھے بطور علامت، وگرنہ وہ پہن تو نہیں سکتے تھے، تو صرف پہنائے تھے، بعد میں ان کو ہی دے دیے تھے، یعنی وہ اس کو بیچ سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے. حضرت عمر نے جب ان کو پہنائے تو پہنا کر کہا دیکھو یہ اللہ کی شان ہے کہ کہاں کسریٰ کے کنگن اور کہاں عرب کا ایک عام سا عرابی، یہ عرابی شخص تھے، شہری نہیں تھے، عرابی تھے، اور ایک عام عرابی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کنگن پہنا دیے. تو وہ بشارت بھی اللہ کے رسول کی پوری ہوتی ہے. اسی طرح حضور جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ ایک جھونپڑی کے پاس جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، شروع میں ہم نے بات کی تھی، عرب میں رہنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک جو شہری تھے اور ایک جو دیہاتی تھے، حضری اور بدوی. حضری جو شہری تھے یہ مکمل پکے گھر بنا کے رہا کرتے تھے، اور جو بدوی تھے یہ کچے گھر بنایا کرتے تھے، اسی طرح خیمے وغیرہ لگا لیے. تو ایک بدو کا خیمہ اللہ کے رسول کو نظر آیا. حضور گئے تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ بات چیت ہوئی، ابوبکر نے بات چیت کی تو کہا وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے. تو آپ نے کہا یہ ایک جو بکری ہے یہ دودھ دیتی ہے، ایک بکری وہاں پر کھڑی تھی. تو کہنے لگے اگر یہ بکری ٹھیک ہوتی تو یہ بھی اپنے ریوڑ کے ساتھ ہوتی، یہ بکری ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، دودھ بھی نہیں دیتی. اللہ کے رسول نے کہا آپ کو اجازت ہو تو آپ مجھے دے دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے اجازت ہے، کر لو، کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو جیسے ہی پکڑا آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم بارک لہا فی شاتھا،
اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے اس بکری میں۔ فم تالا، اس کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول نے اناءً کبیرا، ایک بڑا برتن منگوایا اور اس میں دودھ دھویا، خود بھی پیا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ کو پلایا، ام معبد کو، وہ جو عورت تھی اس کا نام تھا ام معبد، اس کو پلایا، اور آخر میں اللہ کے رسول نے پیا اور کہا ساقی القومی آخرہم، پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ آپ نے پہلے ان کو پلایا۔ اب یہ ام معبد اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے دکھنے میں ان سب سے معزز ہے اور دوسرے اس کے تابع دار ہیں، اور یہ دوسروں کو دودھ پلا رہا ہے اور ہمیں بھی دودھ پلا رہا ہے، اور پھر ایک ایسی بکری میں سے دودھ پلا رہا ہے جو دودھ دیتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بکری کو چھوڑا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ آگے گئے تو اس کے شوہر ام معبد کے ابو معبد وہ گھر آیا شام کو، تو اس نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا ہاں کوئی 3 افراد آئے تھے، اس طرح کے ان کے حلیے تھے، اور وہ یہاں پر بکری، اس طرح انہوں نے بکری کا دودھ دھوا اور چلے گئے آگے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیسا تھا، وہ جو جس نے بکری کا دودھ دھوا تھا وہ کیسا دکھتا تھا؟ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ام معبد کی، کتنی دیر کی ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہوگا، 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس آدھے گھنٹے کی ملاقات، اور جب کہ حضور چلے گئے ہیں، ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ایک نقشہ کھینچا، آپ کے حسن کا، آپ کی خوبصورتی کا ایک نقشہ کھینچا، اور جن الفاظ میں کھینچا وہ الفاظ اتنے مشکل ہیں کہ ان کو حل کرنا ایک مشکل عمل ہے عربی سمجھنے والوں کے لیے بھی۔ اور وہ عورت کہاں کی ہے؟ ایک بدو ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی، عرب کے لوگ اپنے بچوں کو عربی سکھانے کے لیے کہاں بھیجتے تھے؟ دیہاتوں میں۔ اصل عربی وہاں تھی، عام سی عورت ہے، اور آج تک علماء اس حدیث کو، اس کی اس روایت کو، یہ مسلمان ہو گئے تھے دونوں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں نا کوئی بندہ، یار یہ وہاں پر رہنے والے ہم تک حدیث کیسے پہنچ؟ یہ مسلمان ہو گئے۔ ام معبد بھی اور ابو معبد دونوں مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ جب یہ انہوں نے حلیہ بیان کیا تو ابو معبد کہنے لگے یہ تو وہی شخص ہے جس کے پیچھے مکہ والے پڑے ہوئے ہیں، یہ تم حلیہ بیان کر رہی ہو، یہ اسی شخص کا حلیہ ہے جس کے پیچھے مکہ والے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ کہتے ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ حسن الخلق ملیح الوجہ لم تعبہ نجلۃ، میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بڑے حسین اور خوبرو تھے، چہرہ ان کا نور سے دمک رہا تھا، بڑے خوش اخلاق تھے، سراپا حسن خدا داد، سیاہ چشم شیریں دہن، چشم آنکھیں سیاہ، اور جو دہن منہ کو کہتے ہیں شیریں میٹھا، جب بولتے ہیں تو میٹھے بول بولتے ہیں، اور دراز گردن، گردن لمبی، آواز میں کشش تھی، داڑھی خوب گھنی تھی، پلکیں بہت باریک، ابرو کے بال ایک دوسرے میں پیوست اور بٹے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ اتنی بھی گہرائی میں جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ کے ابرو ہوتے ہیں، آئی بروز، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک ایسے لگتا ہے جب حضور دودھ دو رہے تھے تو ام معبد حضور کو ہی دیکھ رہی تھی، حضور کا حسن ہی دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جب خاموش ہوتے تو بڑے پروقار نظر آتے، اور گویا ہوتے بولتے تو بڑے با رونق دکھائی دیتے، دور سے دیکھنے میں بھی حسین و جمیل، اور قریب سے بھی خوب تر اور دلکش۔ بعض اوقات میں کوئی شخص دور سے پیارا لگ رہا ہوتا ہے، آپ قریب جاتے ہو اتنا پیارا نہیں لگتا، بعض لوگ قریب سے پیارے لگتے ہیں، دور سے دیکھے اتنا پیارا نہیں لگتا۔ کہا دور سے بھی اتنا ہی خوبصورت، قریب سے بھی اتنا ہی خوبصورت۔ آپ کی باتیں بڑی شیریں اور معتدل تھیں، نہ گفتگو میں دراز نفسی سے کام لے رہے تھے، نہ لب ہلانے پر اکتفا فرما رہے تھے۔ آپ کی باتیں گویا لڑیوں میں پروئے ہوئے موتی کے دانے ہوں جو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ میانہ قد، نہ بہت دراز نہ پستہ قد، نہ بہت لمبا نہ چھوٹا قد، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو،
جو ان تینوں میں سب سے بھلی اور خوبصورت لگتی ہو اور سب سے مناسب حجم کی ہو۔ آپ کے رفقا بھی ایسے ہی تھے۔ کون تھا آپ کے ساتھ؟ یہ اشارہ ابوبکر کی طرف ہے، عبداللہ کی طرف کیا ہونا ہے؟ عبداللہ تو مشرک تھے اس وقت، کافر تھا۔ آپ کے رفقا بھی ویسے ہی تھے جو بر وقت آپ کی خدمت اور اکرام کے لیے چشم اور ابرو کے ایک اشارے پر دوڑ پڑتے تھے۔ جب وہ کچھ ارشاد فرماتے تو سب خاموش ہو کر سنتے، کوئی حکم دیتے تو لپک کر اسے بجا لاتے۔ آپ کے ارد گرد اطاعت اور جان نثاری کے جذبے سے بھرپور ایک جماعت تھی۔ آپ ترش روح یا حواس باختہ نہ تھے، سخت مزاج آپ نہیں تھے، نرم مزاج تھے۔ ایک ملاقات میں ام معبد نے حضور کو یہ پورا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کو اور بھی اس کی تفصیل ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، الفاظ یہ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا جوان دکھتے تھے۔ عمر کتنی ہے حضور کی اس وقت؟ 53 سال، 53 ایئرز، لیکن آپ جوان دکھتے تھے۔ ابو بکر ذرا بوڑھے دکھتے تھے، بڑی عمر کے دکھتے تھے، حضور سے بڑے لگتے تھے۔ کہتے ہیں جب کوئی راستے میں ملتا نا تو وہ ابو بکر سے ملتا آ کر، کیونکہ بڑا کون ہے دکھنے میں؟ ابو بکر۔ تو اس وقت کا رواج تو یہی تھا، لوگ بڑوں سے پوچھا کرتے تھے، بڑوں سے ملا کرتے تھے، چھوٹوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھتے تھے ابو بکر آپ کون ہیں؟ اور انس کہتے ہیں ابو بکر کا تعارف زیادہ تھا، لوگ ان کو جانتے بھی تھے۔ وہ ان سے ملتے ابو بکر سے اور پوچھتے من ھذا، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابو بکر نے بڑا پیارا سا جواب دیتے، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ راہ دکھاتے ہیں، بلکہ میری یہ مراد ہوتی کہ یہ مجھے جنت کا راہ اور خیر کا راہ دکھاتے ہیں۔ یہ اسی کو حکمت کہتے ہیں، ٹو دا دیکھ کر موقع اور مناسبت سے ایسی بات کرنا، انسان بچ بھی جائے اور جواب بھی ہو جائے۔ راستے میں آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا اسلام بڑا پیارا چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ یہ حضرت اللہ کے رسول کے پاس آئے سیدہ بریدہ، حضور نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ قال انا بریدہ، کہا میں بریدہ ہوں۔ یہ بریدہ برد سے ہے، من الثلج والبرد، ہم اپنی ثنا کے اندر بھی پڑھتے ہیں دعائے استفتاح کے اندر، اللہم اغسل بالماء والثلج والبرد، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، ٹھنڈی چیز کو برد کہتے ہیں، برف کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں برد۔ جب انہوں نے کہا نا میرا نام بریدہ ہے، برف ٹھنڈا، فالتفت الی ابی بکر، حضور نے ابو بکر کی طرف دیکھا اور کہا ابو بکر امرنا وصالح، برد امرنا وصالح، کہا ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا۔ تو اس ٹھنڈے نام کے معنی سے اللہ کے رسول نے اچھی فال لی، اسے کہتے ہیں اچھی فال لینا۔ آپ نے کہا معاملہ ٹھنڈا ہی ہے، بندہ بھی ٹھنڈا ہی ہے، پریشانی والی بات نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا ثم ممن، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہتا اسلم، اسلم کس سے ہے؟ سلامتی سے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر سلمتا، ہم سلامت ہیں ذرا بات کو سمجھیے گا، بریدہ سے ٹھنڈا ہونا مراد لیا، اسلم قبیلے سے کہا ہم سلامت ہیں، پریشانی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اسلم قبیلہ کس شاخ میں سے ہے؟ تو اس نے کہا من بنی سہم، بنو سہم سے ہے۔ یہ سہم جو ہے نا قسمت کو کہتے ہیں، قسمت، تقدیر جسے آپ کہہ لیں، قسمت کہہ لیں۔ اللہ کے رسول نے خرج سہم کا، ابو بکر تیری قسمت جاگ گئی، یعنی ہمیں اس بندے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر اب بریدہ کہتے ہیں فمن انتا، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت بریدہ پھر اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کو پیش کیا، اور جو قرآن مجید تھا اس کو پیش کیا، تو انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔
اس واقعے سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے عقیدے کا، وہ یہ ہے کہ اچھی فعال لی جا سکتی ہے، کسی کے اچھے نام سے آپ اپنے لیے اچھا جو ہے نا وہ ایک مسئلہ نکال سکتے ہیں کہ اس کے نام سے ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ یہی چیز صلح حدیبیہ کے دن ہمیں ملے گی کہ جب صلح نامہ لکھنے کے لیے سہیل نام کے شخص آئے۔ سہیل کا مطلب ہے آسان ہونا، سہل، آسان۔ جب سہیل آئے نا، اللہ کے رسول نے کا معاملہ آسان ہو گیا۔ آپ نے کیسے فعال لی؟ اس کے نام سے، سہیل۔ تو ناموں کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ حضور پہنچتے ہیں قباء میں۔ یہ کئی دنوں کا لمبا ایک سفر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سفر کے دوران بھی لوگوں کو دعوت دی ہے، جیسے بریدہ اسلمی مسلمان ہوئے، چند اشخاص اور بھی مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول قباء پہنچتے ہیں۔ قباء جو ہے نا یہ جنوب میں ہے، پہلے قباء آتی ہے پھر مسجد نبوی آتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نیچے سے اگر ہم جائیں مکہ سے تو پہلے قباء ہے، بعد میں مسجد نبوی ہے، نبی مسجد ہے۔ تو یہ پہلے قباء کا علاقہ ہے۔ اللہ کے رسول قباء پہنچے، مسلمان جو ہے وہ آپ کے انتظار میں، یہ مدینہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ روز نکلتے تھے، اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ روز آتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں، روز آتے ہیں۔ تو ایک دن جب وہ باہر آئے اور شام کو واپس جانے لگے تو ایک یہودی نا اپنے قلعے کے اوپر کھڑا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے، ان کے بقول وہ نبی ہے، تو ان کو بھی تجسس تھا دیکھیں وہ کیسے نبی ہیں۔ تو وہ بھی کھڑا ہوا تھا اوپر قلعے کے اوپر۔ مسلمان آئے، انہوں نے دیکھا حضور نہیں آئے تو واپس پلٹ گئے۔ جب واپس پلٹے نا تو سب سے پہلے اس یہودی کی نظر پڑی اللہ کے رسول پر، اور اس نے آواز دی، یا معاشر العرب، اے عربی لوگو، اے عرب کے لوگو، ھذا جدکم الذی تنتظرون، یہ ہے تمہارا وہ صاحب جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ پھر جب مسلمانوں نے دیکھا تو ان کو اللہ کے رسول نظر آئے اور سارے مسلمان دوبارہ سے واپس آ کر اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے گئے۔ تو حضور کو مدینہ میں سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ یہودی نے دیکھا۔ مسلمانوں نے بعد میں دیکھا، سب سے پہلے یہودی نے دیکھا۔ جب یہ آئے نا حضور کے پاس تو بڑی عمر کا کون دکھتا تھا؟ ابو بکر۔ تو ایک فطرتی بات تھی، لوگوں نے کس طرف جانا تھا؟ ابو بکر کی طرف۔ تو لوگ نا دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، لیکن جو زیادہ پروٹوکول تھا نا وہ مل رہا تھا ابو بکر کو۔ جیسے دو علماء آئے اور آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا کہ یار یہ نہ لگتا ہے کوئی غلط فہمی سی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں ہوں۔ یہ وہ والے تھوڑی جو بیت عقبہ میں تھے، وہ ابھی مدینہ میں ہیں، یہ قباء والے لوگ ہیں، انہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، حضور اپنی جگہ پر خوبصورت تھے، ابو بکر بھی کوئی کم نہیں تھے، مگر نہ اگر اتنا ہی کوئی فرق ہوتا تو پھر ان کو محسوس نہ ہوتا کہ خوبصورت ہستی تو یہ ہے۔ وہ حضرت ابو بکر کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اعلان کریں اور نہیں بھائی میں نہیں، یہ انہوں نے ایک رومال پکڑا اپنا اور لے کر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے لگ گئے ایسے، اور دیکھنے والے سمجھ گئے کہ بھائی اصل مخدوم تو تشریف فرما ہے، یہ تو خادم ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خادم پیش کیا، وہاں پر فوراً خادم بن گئے کہ بھائی میں تو خادم ہوں، میرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، ابو بکر کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر کا سب سے بڑا سٹیٹس یہی ہے کہ وہ حضور کا خادم ہے، اپنے آپ کو ایسے پیش کی۔ یہ اسے حکمت کہتے ہیں نا، پیچھے بھی آپ نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حکمتیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ حضور قباء میں آئے، 14 دن اللہ کے رسول یہاں پہ رہے۔ قباء میں حضور کا قیام 14 دن رہا۔ اب یہ کافی دن تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجد تعمیر کی، اور یہ مسجد حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا مکان تھا، انہی کے مکان میں اللہ کے رسول ٹھہرے تھے، اور اسی جگہ پر اللہ کے رسول نے یہ مسجد تعمیر کی، اور خود اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے، صحابی کہتے ہیں حضور کے چہرے پر مٹی ہم نے دیکھی، آپ کے کپڑوں پر مٹی ہم نے دیکھی، اور اگر کوئی جاتا تھا نا پتھر لینے کے لیے، حضور آپ یہ پتھر ہمیں پکڑا دیں، تو حضور فرماتے تھے او پیائی پتھر او چکلا، یہ میرا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود شامل ہو کر آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اسلام میں یہ پہلی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قباء۔
مسجد نبوی بعد میں بنی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے خود بنائی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ چند دن آپ کو مل گئے، 14 دن آپ یہاں پر ٹھہرے، تو اللہ کے رسول نے نمازیں تو پڑھانی تھیں، تو اس سے ہمیں اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ حضور جہاں جہاں گئے وہاں وہاں پہلے مسجد بنی، پہلے مسجد بنتی، اور یہی کردار ہمیشہ سے علماء کرام کا رہا ہے۔ علماء جہاں جہاں گئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کے صحیح وال کی تاریخ ہے، مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی صاحب فرمایا کرتے تھے جب میں یہاں پر صحیح وال میں آیا تو 3-4 مساجد ہوا کرتی تھی، اور انہی کی زندگی میں پھر کتنی مساجد اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے انہوں نے سنگ بنیاد رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے نصیب میں رکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں اور دکانوں اور فیکٹریوں کی بنیادیں رکھتے ہیں، علماء کرام مسجدوں کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو مساجد ہمارے مسلک کی ہیں وہ گجرانوالہ میں آپ کو ملیں گی، اور اس کا سارا کریڈٹ جائے گا مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو۔ ایک ایک بیٹھک کے اندر انہوں نے مسجدیں بنا دی، ایک ایک گلی میں 3-3 مسجدیں آپ کو وہاں پر ملیں گی، وہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ تو یہ علماء کرام کا بھی یہی کام ہے کہ مسجدوں کو، ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، جنت الفردوس بنی ہے، ریاض الجنہ بنی ہے، ایک جنت عدن بننی ہے ابھی انشاءاللہ، کہہ دیں سارے انشاءاللہ، جنت عدن آج صاحب کا خواب ہے، اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، جنت عدن کا بھی انشاءاللہ صحیح وال میں بننی ہے ابھی۔ تو یہ کلثوم بن ہدم صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ مسجد بنائی، یہ مسجد قباء ہے، ابھی اس وقت اس طرح کی آپ کو دکھے گی۔ حضور نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے عمرہ، ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول پیدل ہی نکل جایا کرتے تھے مسجد نبوی سے، قباء جا کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہاں پر 2 رکعات پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ جمعے والے دن فجر کے بعد حضور قباء سے نکلے مدینہ کے لیے، راستے میں آپ کو وقت ہو گیا ظہر کا۔ اچھا ہوا یہ کہ اب جیسے جیسے بریدہ اسلمی آپ کو ملے وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے، پھر قباء والے وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے، تو اب لشکر جو ہے نا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو قباء سے جو لوگ حضور کے ساتھ نکلے ان کی تعداد 100 تھی مدینہ کے لیے۔ اب یہ حضور کا استقبال ہے، پروٹوکول ہے، پہلے آپ پیچھے سے اکیلے آئے۔ اب مسجد قباء سے جب یہ نکلتے ہیں قباء بستی سے، تو راستے میں جمعے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ وہاں پڑھا ہے، مکہ میں جمعہ نہیں تھا، جمعہ مدینہ میں فرض ہو، اور ابھی بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی پہلا جمعہ اللہ کے رسول نے پڑھایا، اور یہ راستے میں حضور نے پڑھایا، 100 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس جمعہ جو جس جگہ پر یہ جمعہ پڑھا گیا اس جگہ پر یہ مسجد ہے، مسجد جمعہ، یہ بنائی نہیں اللہ کے رسول، بعد میں اس جگہ پر مسجد بنائی گئی کہ یہاں پر حضور کا پہلا جمعہ تھا۔ بعض علماء نے یہ حضور کا خطبہ بھی ذکر کیا ہے، جو آپ کا پہلا خطبہ تھا، کافی لمبا خطبہ ہے یہ۔ حضور مدینہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مدینہ میں جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ آپ کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ آج بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، چاند کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، بدر سے مراد 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ طلع طلوع ہونا، تو کہنے لگیں کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، من ثنیات الوداع، ان پہاڑیوں سے جو جنوب کی طرف ہیں جہاں سے اللہ کے رسول آئے تھے، ادھر انہوں نے اشارہ کیا، ادھر سے چاند طلوع ہوا ہے، 14ویں کا چاند۔ آپ وہ حدیث بھی ذہن میں لے کر آئیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی 14ویں کا چاند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور پھر کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، اور پھر میں اس فیصلے پر پہنچا چاند خوبصورت نہیں، میرا پیارا نبی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کو تشبیہ دی چاند سے۔ وجب الشکر علینا، آج ہم پر شکر واجب ہو گیا، اللہ نے اپنا نبی ہمارے محلوں میں بھیج دیا، ہمارے شہر میں بھیج دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قدر کی اللہ کے رسول کی۔ وجب الشکر علینا، شکر ہمارے اوپر واجب ہو گیا۔ ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ مبعوث کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے اور یہ وہ لے کر آئے ہیں جن کی پیروی کی جائے، ہم حضور کے ہر حکم کی پیروی کریں گے۔ یہ اشعار آپ کو مل جائیں گے، ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال پر پڑھے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟
مدینہ کے، ان کی عمر 10 سال تھی جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. یہ ان سے روایت ہے. ایک 10 سال کے بچے کا جو مشاہدہ ہے حضور کی آمد پر، فرماتے ہیں لما کان الیوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء، جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز ہمیں خوبصورت دکھائی دیتی تھی. حضرت براء بن عازم کے الفاظ ہیں اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی دن نہیں ہوئی جس دن اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. سب سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے یہ تھا. یہ ان لوگوں نے قدر کی اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول نے بھی پھر ان کی قدر کو سراہا. احسان کا بدلہ اللہ کے رسول نے احسان میں دیا، احسان کی صورت میں دیا. اسی حدیث میں یہ 1631 ابن ماجہ میں ہے. اگلے الفاظ حضرت انس بن مالک کے ہیں، مدینہ میں سب سے زیادہ تاریک دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا جس دن اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے. سب سے روشن دن جب حضور آئے، اور سب سے تاریک دن جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے. یہ آگے آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول اونٹنی پر سوار تھے، تو ہر قبیلے کی، ہر خاندان کی، ہر محلے والوں کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ آئیں. حضور نے فرمایا بھائی پیچھے ہو جاؤ، یہ میری اونٹنی جہاں رک جائے گی وہاں پر میرا ٹھہراؤ ہوگا. اچھا، اونٹنی پر حضور بیٹھے نہیں ہوئے تھے، اونٹنی پر اللہ کے رسول کا سامان تھا. اونٹنی کو آپ نے چھوڑ دیا. اب اونٹنی چل رہی ہے مدینہ کی گلیوں میں، لوگ پیچھے پیچھے، سب کی خواہش ہے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، ہمارے محلے میں بیٹھ جائے. وہ چلتے 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 جو ہے نا، وہ غالباً بنو اسلم کا محلہ تھا یا بنو سلمہ کا محلہ. اس محلے میں جس جگہ پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی اس وقت، اس پلاٹ کے بالکل سامنے وہ جو ہے نا اونٹنی بیٹھ گئی. اچھا، ایک دفعہ تو وہ بیٹھ کے سارے سہم گئے، وہ پھر کھڑی ہو گئی، پھر آگے چلی گئی، پھر آگے چلتی چلتی پھر وہاں سے واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی. اب جب بیٹھی نا، اب ایک محلہ ہے، محلے میں کئی گھر ہیں، 5 10 11 گھر ہیں وہاں پر. وہیں پر گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا. انہوں نے دیکھا نا جیسے اونٹنی بیٹھی، انہوں نے پھر دیکھا نہیں، فوراً بھاگے گئے، اور بھاگ کرنا انہوں نے وہ سامان اٹھایا تو لے کے گھر چلے گئے. اب اس محلے کے جو بڑے لوگ تھے، امیر لوگ، ابو ایوب انصاری سادہ سے لوگ، عام ایک غریب آدمی، متوسط طبقہ کہہ لیں آپ، یہ سامان اندر لے گئے. اور جو بڑے لوگ تھے قبیلے کے سردار، وہ آئے محلے کے، حضور آئیں آپ ہمارے پاس. تو آپ نے ایک ہی بات کی، آپ نے کہا انسان اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں میرا سامان ہے میں وہیں جاؤں گا. تو حضرت ابو ایوب انصاری پھر ان کی خوشی کے کیا کہنے، وہ اللہ کے رسول کا سامان لے گئے. تو اللہ کے رسول جب وہاں گئے تو ابو ایوب انصاری کے گھر 2 منزلہ گھر تھا، اوپر اور نیچے. اس لیے میں نے کہا متوسط طبقہ، یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ غریب ہوں، یعنی ان کا گھر ایسا تھا کہ وہ 2 منزلہ تھا. مکہ میں 2 منزلہ گھر نہیں ہوا کرتے تھے، مدینہ میں 2 منزلہ گھر تھے. مدینہ والے مکہ والوں سے کچھ جو آپ کہہ لیں ترقی میں تھوڑا سا آگے تھے، اس اعتبار سے، اس ترقی کے اعتبار سے ان کے ہاں قلعے وغیرہ، گھر وغیرہ موجود تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ آفر دی، اللہ کے رسول آپ اوپر چلے جائیں، اوپر والی منزل میں، اور ہم نیچے والی منزل میں رہ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے اوپر ہوں، یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب دیکھو، مجھ سے لوگوں نے آنا ہے، ملنا ہے، ایک آنا جانا لگے گا، تو اوپر اگر ہم رہیں گے تو پھر کیسے لوگ آئیں گے جائیں گے، تو آپ ہمیں نیچے رہنے دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر شفٹ ہو گئے. جب اوپر شفٹ ہو گئے نا، تو اب یہ کیسے سوتے ہیں، یہ نا دیواروں کے ساتھ لگ کر سوتے ہیں، دیواروں کے ساتھ. اور جب چلتے بھی ہیں نا تو دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے کبھی چل. تو ایک دفعہ ٹھنڈ کی راتوں میں فرمایا 7 مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں رہے، 7 مہینے، جب تک اللہ کے رسول کی فیملی نہیں آ گئی پیچھے سے اور آپ کے حجرے نہیں بن گئے، اتنا وقت لگ گیا تھا. تو ایک ٹھنڈی رات تھی سردیوں کی، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھڑا ٹوٹ گیا، اور گھڑے کا جو پانی ہے وہ بہنے لگا نیچے کی طرف. جب گرنے لگا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی جو رضائی تھی وہ رضائی اس پانی کے آگے لگا دی، اور پانی کو روک لیا، اور خود میاں بیوی ساری رات جو ہے سردی میں ویسے بیٹھے رہے.
پھر بالآخر انہوں نے اصرار کیا اللہ کے رسول میں اوپر نہیں رہ سکتا، تو اللہ کے رسول پھر کچھ آخری دنوں میں آپ اوپر چلے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، اور یہ اس وقت کا مدینہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا، یہ پہاڑ ہے، یہ بھی پہاڑ ہے، یہ جبل احد ہے، یہ آپ کو مدینہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو شہری آبادی ہے، یہ تھوڑے سے محلے ہیں، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ ہے، بنو نذیر یہودیوں کا محلہ ہے، یہ آپ کو قباء نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قباء ہے۔ حضور پہلے یہاں پر آئے، پھر یہاں سے آپ مسجد مدینہ میں اندر گئے۔ حضور جب مدینہ پہنچ گئے تو پیچھے سے ایک اور صحابی جو بڑے معروف ہیں، ان کی ہجرت بھی بڑی معروف ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ اس لیے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ابو بکر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے ابو بکر سے کہا ہوا تھا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا کہ نہیں ہم چلیں گے، تو اب اس معاملے کو خفیہ بھی رکھنا تھا، اس معاملے کو خفیہ بھی رکھنا تھا، اور حضور نے ابو بکر سے دوپہر کو کہا تھا رات کو نکلیں گے، دوپہر کو کہا تھا رات کو نکلیں گے۔ حضرت ابو بکر پھر اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گئے، آ گئے، صہیب پیچھے رہ گئے، اب یہ اکیلے، کوئی ان کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب فیصلہ کیا نا نکلنے کا، تو مکہ والے آ گئے، یہ غلام تھے، روم سے بکتے بکاتے مدینہ پہنچے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ کاروبار کیا، کمایا کمایا تو کچھ جوڑ لیا۔ تو مکہ والے کہنے لگے صہیب جب تو آیا تھا کلاش تھا، خالی ہاتھ تھا، آج تیرے پاس پیسہ ہے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا پیسہ دے دوں جانے دو گے؟ کہاں پھر جانے دیں گے؟ کہا فلاں گھر کے اندر میرا خزانہ پڑا ہوا ہے، میرا مال پڑا ہے، وہ تمہارا، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کپڑے بھی انہوں نے، جو مہنگے کپڑے تھے وہ بھی انہوں نے اتروا لیے، سادہ سے کپڑے پہن کر صہیب اکیلے تنہا مکہ سے نکلتے ہیں، بغیر سواری کے، کوئی سواری نہیں ہے، پیدل مدینہ پہنچتے ہیں۔ جس وقت یہ مدینہ پہنچتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کے گرد صحابہ بھی ہیں، اور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت صہیب آئے، مٹی غبار آلود ہیں، بھوک اور پیاس میں برا حال ہے، اور آتے ساتھ ہی سلام نہیں کیا، آتے ساتھ ہی کھجوروں کو پکڑ کے کھجوریں کھانے لگ گئے، اتنی بھوک اور اتنی پیاس۔ اور صحابہ کرام نے کہا حضور دیکھیں صہیب آیا ہے اور یہ آتے ساتھ ہی کھجوریں کھانے لگ گیا ہے۔ جب کھجوریں کھائیں، پانی پیا، تھوڑا سا طبیعت سنبھلی نا، تو کہنے لگے ابو بکر یار مجھے چھوڑ کر آگے تھے، پہلے یہ گلہ کیا، ابو بکر مجھے چھوڑ کر آگے تھے۔ پھر اپنا واقعہ سنایا سارا کہ حضور مجھے تو انہوں نے روک لیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور میں بڑی مشکل جان بچا کر اپنا سارا مال دے کر، اللہ کے رسول یہ آپ کے سامنے ہے، خالی ہاتھ میں یہاں پر آیا ہوں، میری ساری کمائی وہاں پر رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں یہ الفاظ کہے تھے رابح صہیب، رابح صہیب، صہیب تو نے سارا کچھ دے کر جو ایمان بچا کر آ گیا ہے نا، یہ تجارت تو نے بہت اچھی کی ہے، یہ تجارت تیری بڑی اچھی ہوئی ہے، یہ سودا بہت اچھا ہوا، تو نے اللہ کے ساتھ سودا کر لے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیا دے دی نا، تو نے کچھ دیا ہے، اللہ سے رضا لی ہے، یہ جو تو نے سودا کیا نا، تو نے بہت اچھا سودا کیا۔ بعد میں یہ مدینہ میں آ گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجرت کا سفر مکمل ہوتا ہے، اور حضور مدینہ میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم مدنی زندگی کا آغاز کریں گے کہ اللہ کے رسول نے مدینہ میں آ کر پھر سب سے پہلے کیا کام کیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔